قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی ہر ایک آیت پوشیدہ رازوں سے بھری پڑی ہے۔ اس مقدس کتاب میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ خاص قسم کے الفاظ کچھ سورتوں کے شروع میں پڑھے جاتے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان حروف کو امت مسلمہ اپنے گھروں اور دفاتر میں بھی فریم کروا کر رکھتی ہیں تاکہ گھر اور کاروبار میں خیر و برکت قائم رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی حروف کے متعلق بات کریں گے کہ حروف مقطعات کیا ہیں، یہ قرآن کی کتنی صورتوں میں آئے ہیں، ان حروف کے معنی اگر کوئی انسان جان لے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیا اسلام سے قبل بھی قومیں ان حروف کے متعلق تحقیق کر چکی ہیں، اور ماہر علم حروف مقطعات کے متعلق کیا نظریے اور عقائد رکھتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں موجود ایک لفظ کا مطلب اور اس کی تفسیر ہر ماہر علم جان سکتا ہے، مگر اس پاک کتاب میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ ان خاص قسم کے الفاظ کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے کہ قیامت تک کوئی بھی انسان ان حروف کا مطلب چاہ کر بھی نہیں جان سکے گا، کیونکہ یہ حروف اللہ پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان خاص حروف کے بارے میں صحابہ کرام سے کبھی کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے ان حروف کو جاننے کی ضد کی۔ حروف مقطعات وہ خاص الفاظ ہیں جو کچھ سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے کہ الف لام میم صاد، عین سین کاف، قاف نون صاد وغیرہ۔ یہ حروف قرآن کی 114 سورتوں میں سے صرف 29 سورتوں میں آئے ہیں۔ یہ حروف سورتوں کے شروع میں موجود ہیں، اسی لیے انہیں کھولنے والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حروف الگ الگ ہیں، جس وجہ سے انہیں ایک دوسرے سے الگ ہی پڑھا جاتا ہے، اور الگ الگ پڑھنے سے کسی لفظ کا مفہوم نہیں نکلتا۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں موجود جو بھی ان حروف کا مطلب جان جائے وہ قرآن کے گہرے رازوں کو بھی جان لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس میں اعظم کو بھی جان لیتا ہے، اور پھر یہ سب جان کر وہ شخص ایسی روحانی طاقت پا لیتا ہے کہ جو دنیا میں کسی بھی انسان کے پاس موجود نہیں۔ کچھ مفسرین اور علماء کرام کی جماعت کا ماننا ہے کہ ان حروف کے معنی صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، اور زمین پر موجود کسی پر بھی ان حروف کے معنی کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واحد ایسے نبی ہیں جنہیں حروف مقطعات کے معنی معلوم ہے۔ یاد رہے کہ ان حروف کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے، جنہیں امت مسلمہ اپنے گھروں، دفتروں اور دکانوں میں بھی فریم بنوا کر یا تعویذ بنوا کر دیوار کے ساتھ لٹکاتے ہیں تاکہ گھر اور کاروبار میں خیر و برکت قائم رہے۔ ان حروف کے متعلق امت مسلمہ کے بیچ کئی عقیدے اور نظریات بھی پائے جاتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان حروف میں امت مسلمہ کے لیے کچھ بڑے انعامات اور خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں جو کہ بروز قیامت ہی ظاہر کر کے نیک لوگوں کو عطا کی جائیں گی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر یہ انعامات دنیا میں ہی عطا کر دیے جائیں تو شاید قیامت کے دن حساب و کتاب پر بخشش کے لیے مسلمان کوششیں کرنا چھوڑ دیں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات پردوں میں چھپے رازوں میں سے ایک راز ہیں، اور انسانی عقل انہیں سمجھنے سے قیامت تک قاصر رہے گی۔ حیرت تو اس بات کی ہے کہ اسلام سے قبل بھی ان حروف کے متعلق یہودی تحقیق کیا کرتے تھے، اور ان میں بھی امت مسلمہ کی طرح مختلف عقیدے اور نظریات پائے جاتے تھے۔ قدیم مذہبی کتابوں میں اس حوالے سے ایک عجیب و غریب واقعہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے، جسے حضرت ابن عباس نے کچھ یوں روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو یاسر بن اخطب اپنے بھائی اور یہودیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف آیا۔ جب اس کے بھائی کا گزر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت الف لام میم ذالک الکتاب پڑھ رہے تھے۔ ابو یاسر کا بھائی یہودیوں کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، میں نے محمد کو وہ تلاوت کرتے سنا ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب۔ یہودی یہ سن کر کافی حیران ہوئے اور کہنے لگے، واقعی تم نے یہی سنا ہے؟ وہ کہنے لگے، خدا کی قسم میں نے یہی سنا ہے۔ یہ سن کر یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود محمد کے پاس جا کر سنیں گے، لہٰذا یہودیوں کا ایک مجمع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگے، اے محمد، یہ کلام جو تم پڑھتے ہو اسے جبرائیل اللہ کی طرف سے تم پر لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں۔
پھر وہ کہنے لگے اے محمد اللہ نے آپ سے پہلے بھی کئی نبی مبعوث فرمائے ہیں مگر ہم نہیں جانتے کہ آپ کے سوا ان میں سے کسی نبی کو اللہ نے ان کی حکومت کی مدت اور ان کی امت کی مدت کا علم دیا ہو۔ اس کے بعد وہاں بیٹھے سبھی یہودی آپ پر اعتراض کرنے لگے۔ اسی دوران ابو یاسر بن اخطب کا بھائی اپنے ساتھی یہودی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا الف 1 لام 30 اور میم 40 یہ 71 سال بنتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کیا تم اس نبی کے دین میں داخل ہونا پسند کرو گے جس کی حکومت کی مدت اور اس کی امت کی مدت 71 سال ہے؟ پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے محمد کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ حضور فرمانے لگے ہاں۔ اس نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا الف لام میم۔ آپ نے فرمایا الف لام میم صاد۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا اب تو یہ زیادہ طویل مدت ہے، الف 1 لام 30 میم 40 اور صاد 90 اور یہ 161 سال بنتے ہیں۔ وہ آپ کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا اور کہنے لگا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ حضور فرمانے لگے ہاں۔ اس نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا الف لام میم را۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا یہ تو اور بھی زیادہ طویل ہے، الف 1 لام 30 میم 40 اور را 100 اور یہ 171 سال بنتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا اے محمد آپ نے ہماری مشکل اور بھی بڑھا دی ہے، یہاں تک کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہم جان نہیں پا رہے کہ آپ کو کیا عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ یہودی وہاں سے چلے گئے۔ دراصل یہودی اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ آپ ایک سچے نبی ہیں جن کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ آپ کی امت کے بارے میں بھی جانتے تھے لیکن وہ آپ کی امت کی مدت سے انجان تھے۔ یہودی آپ سے پہلے کے نبیوں کے متعلق اور ان کی امت کے بارے میں اپنے خاص علوم کے ذریعے ہی معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ شاید اسی لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حروف مقطعات کے ذریعے آپ اور آپ کی امت کے بارے میں معلومات جاننے کی جستجو میں آئے تھے۔ کچھ اہل علم لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کا استعمال عرب کے لوگوں کے علامتی لفظوں اور رواج کے مطابق ہوا ہے تاکہ وہ قرآن کے کلام سے ذہنی طور پر آگاہ ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے مشرکین نے قرآن میں حروف مقطعات کے متعلق کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس کا مزاح اڑایا۔ کئی دانشوروں نے لکھا ہے کہ عربی زبان کے حروف عبرانی سے لیے گئے ہیں اور عبرانی کے یہ حروف ان حروف سے ملتے جلتے ہیں جو قدیم عرب میں استعمال کیے جاتے تھے۔ قدیم عرب کے وہ حروف دوسری زبانوں کی طرح صرف آواز ہی نہیں بناتے تھے بلکہ ہر حروف کا باقاعدہ ایک معنی ہوا کرتا تھا۔ قدیم عرب کی طرح قدیم مصر میں بھی یہی رواج قائم تھا۔ کچھ خاص قسم کے حروف قدیم مصر کی تختیوں اور ان کی دیواروں پر بھی لکھے ہوتے تھے۔ ان میں سے کئی حروف کے معنی کا علم تو ختم ہو چکا ہے مگر کچھ حروف ایسے ہیں جن کے معنی کا علم آج بھی قائم ہے، جیسے کہ قدیم مصر کے مطابق الف حروف کا معنی ان کے مطابق گائے بنتا ہے اور یہ حروف اس وقت گائے کے سر کی شکل میں ہی لکھا جاتا تھا۔ اسی طرح میم کے معنی پانی کی لہر کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ شاید آپ اس بات سے ناواقف ہوں کہ قرآن مجید میں سورت نون بھی قدیم عرب کے لفظ کے طور پر نازل ہوئی ہے جس کے معنی مچھلی کے بنتے ہیں۔ اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام یعنی کہ مچھلی والے پیغمبر کا واقعہ موجود ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سورت حضرت یونس علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں حروف مقطعات کے مقصد کے حوالے سے بھی کئی نظریے پیش کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں حروف مقطعات کا مقصد شاید یہ ہو کہ سننے والا متوجہ ہو جائے اور مکمل خاموشی کے ساتھ اسے سن سکے، کیونکہ عربوں کے بیچ گفتگو کے دوران اس طرح کے الفاظ کافی پائے جاتے تھے اور ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ گفتگو کے دوران توجہ مزید بڑھ جائے۔ کچھ اہل علم حروف مقطعات کو قرآن کا کوڈنگ ورڈ بھی قرار دیتے ہیں، کیونکہ قدیم عرب میں بھی بڑی بڑی باتوں کو کوڈ ورڈنگ میں لکھا جاتا تھا جن میں خاص قسم کے راز چھپے ہوتے تھے۔ حروف مقطعات پر کئی صدیوں سے تحقیق چلتی آ رہی ہے جس کی بنا پر بے شمار قسم کے نظریے اور عقائد لوگوں نے پیش کیے، جیسے کہ ایک مشہور مفسر بیان کرتے ہیں کہ ان حروف میں سے ایک حروف اللہ کے اسم مبارکہ میں سے ایک اسم کی چابی ہے اور ان حروف میں قوم کی مدت کے راز چھپے ہیں۔ حروف مقطعات کے معنی نہ جاننے کے باوجود بھی جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حروف اپنے اندر اتنے عظیم معنی لیے ہوئے ہیں کہ پڑھتے ساتھ ہی سیدھا انسان کے دل بلکہ انسانی روح پر بھی ایک گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں موجود حروف مقطعات اپنے اندر معنی کا ایک پورا سمندر سمائے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے ایک بھی حروف کا مطلب دنیا کے کسی بھی انسان کو معلوم نہیں اور نہ ہی کبھی معلوم کر پائیں گے۔ آپ حروف مقطعات کے متعلق اپنا کیا نظریہ رکھتے ہیں؟
ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کے لیے انفارمیشن کا باعث بنتی رہیں۔